हाज़ा फस्लुन फी नवाक़िदिल वुदूइ। ये फसल वुजू को तोड़ देने वाली चीजों के बारे में है। यनकुदुल वुदुआ इस्ना आशरा शैअन। 12 चीजें वुजू को तोड़ देती हैं। नंबर एक, मा खरजा मिनस सबीलैनी। वो चीज जो सबीलैन से खारिज हो। इल्ला रिहल कुबुली, सिवाय कुबुल की हवा के। फिल असही, सही तर कौल के मुताबिक। व नजासतुन साइलतुन मिन गैरिहिमा। और वो बहने वाली नजासत जो निकले सबीलैन के अलावा। कदमिन व कैहिन, जैसे खून और उल्टी। व यनकुदुहु विलादतुन मिन गैरी रुयति दमिन। और तोड़ देती है वुजू को बच्चे की विलादत बगैर खून नजर आए। वैसे एक बात समझ लो बेटा, यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो वुजू टूट जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं टूटता जब तक कि खून ना निकले। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको पता चल गया है, खून निकले बच्चे की पैदाइश के वक्त या खून ना निकले। हाँ, बच्चे की विलादत वुजू वुजू तोड़ देती है बस। नंबर 4, वक़ईउ तआमिन औ माइन औ अलकिन औ मिर्रतिन। और खाने की उल्टी या पीने की उल्टी या खून की उल्टी या क्या है ये, पित्ता, पित्ते की उल्टी। इजा मला मिला लो लाम से, इजा मला अल्फमा, जबकि मुंह भर कर आए। वह हुआ माला यंतबिकु अलैहिल फमु इल्ला बितकल्लुफिन। और मुंह भर होने का मतलब यह है कि वो खुद से अपना मुंह बंद ना रख सके तय आने के वक्त, मगर जानबूझकर। अलल असही, सही तर कौल के मुताबिक। वयुजमउ मुतफर्रिकुल क़ैई इज़ा तहदा सबबुहु। और जमा किया जाएगा मुख्तलिफ तरह की उल्टियों को जब उल्टी का सबब एक ही हो। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। लिखें अभी। नंबर 5, वदमुन गलबा अलल बुजाकी। और वो खून जो थूक पर गालिब हो। अवसावाहू,
یا اس کے برابر ہو۔ نمبر 6، وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند کہ جس کے دوران کولہے زمین پر جمے ہوئے نہ ہوں۔ وَإِرْتِفَاعُ مَقْعَدَةِ نَائِمٍ، اور سونے والے کا کولوں کا اٹھ جانا قبل انتباہہ، اس کے جاگنے سے پہلے، وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ وہ گر نہ گیا ہو، فی الظاہری، ظاہری روایت کے مطابق، وَإِغْمَاءٌ، اور بے ہوشی، وَجُنُونٌ، اور جنون یعنی پاگل پن، وَسُكْرٌ، اور نشہ، وَقَهْقَهَةُ بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور بالغ جاگے ہوئے شخص کا کہکہا لگانا رکوع اور سجدے والی نماز میں، ولو تعمد الخروج بها من الصلاۃ، اگرچہ اس نے اس کہکہے کے ذریعے نماز سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا ہو۔ ومس فرجی، نہیں، ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل، ومس فرج بذکر منتصب بلا حائل، اور مرد کے منتصب ذکر کا عورت کی فرج کو چھو جانا اس حال میں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ لکھ لیا؟ اب ذرا ایک نظر سب پہ ڈال لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں وہ 12 ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے سبھی لین سے، نمبر پہلے پوائنٹ میں لکھا ہے سبھی لین آگے کی شرمگاہ اور پیچھے کی شرمگاہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک قبول کی ہوا ہوتی ہے، وہ کسی بیماری کی صورت میں وہ آگے کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، نکلتی ہوگی جو بھی لکھا ہے، تو اس سے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اب یہ سبیلین کے علاوہ جسم کے دوسرے کسی بھی حصے پر زخم لگ جائے، چوٹ لگ جائے تو وہاں سے خون نکل جائے، صحیح ہے، یا پیپ نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور بچے کے پیدا ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور الٹی آ جائے، منہ بھر کے الٹی ہو، خود بخود منہ بھری بھی الٹی آئے، جان بوجھ کے نہ کی بھی انگلی انگلی ڈال کر، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو کی الٹی میں بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، کھانا نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے نا یہ سب۔ تو اب یہ اگر مثال کے طور پہ مختلف قسم کی چیزیں نکلی تو وہ سب کچھ مل کر بھی اگر منہ بھر کر ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
اچھا اگر تھوک پھینکا لیکن اس میں خون لگا ہوا تھا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس تھوک پھینکنے میں خون زیادہ تھا یا خون زیادہ نہیں تھا. تو اگر ایسا ہوتا ہے، دیکھو اگر منہ یا دانتوں میں سے تھوک کے ساتھ مل کر خون مل کر آنے لگے نا تو، اور اگر خون غالب ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون برابر ہو، ایکول ہو، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو لعاب کا رنگ ہے نا وہ گہرا لال رنگ کا ہوتا ہے. بس آپ کو یہ نظر آ گیا لال رنگ کا، تو بس اب آپ سمجھ لیں کہ وضو ٹوٹ گیا. اچھا اب اس کے بعد ہے وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی شخص چت سیدھا چت لیٹ کر کہ اس کی سرین اور اس کے کولے بالکل زمین سے جمے ہوئے ہیں تو اس کو نیند آ گئی، اور اس کو 100 جب جاگا تو 100% یقین ہے، اور دوسرے نے بھی بتا دیا کہ یہ جو تمہیں تھوڑی دیر کی نیند آئی تھی اس دوران میں تم ہلے جلے بالکل نہیں، جمے ہوئے تھے تمہارے سرین، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. لیکن اگر جمے ہوئے نہ تھے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کروٹ لیٹ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، کیونکہ جو کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سرین تو جمے ہوئے نہیں ہوتے نا. وضو ایسی صورت میں کروٹ کے بل لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ دیکھو، جو سرین کے جو جمع ہونے کی جو بات ہو رہی ہے، وہ پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کرو بیٹھے بیٹھے سو گیا ہے، سونے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے وہ آگے کو اگر جھک جاتا ہے، تو اگر اس کے سرین زمین سے اٹھنے، جو آگے کو جھکے گا نا تو پھر وہ لڑک سکتا ہے نا، تو اس کے سرین زمین کو چھوڑ دیں گے نا. تو اگر زمین کو چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ ہوشیار ہو گیا تو امام محمد کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کے جاگنے سے اور ہوشیار ہونے سے پہلے اس کے کولے زمین سے اڑ گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے تھوڑے سے ہی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لڑک کر گر گیا تھا تو گرنے سے پہلے وہ اگر بیدار ہو گیا، یا گرنے کے بعد زمین پر اس کا پہلو لگتے ہی فوراً بیدار ہو گیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر گرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، گرنے کے بعد والی جو بات ہے کہ اب وہ گر چکا، اس کے کولے زمین کو چھوڑ چکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو اس کا جو جماؤ تھا وہ اس وقت ہوا جب وہ حالت نیند میں تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ وضو ٹوٹ گیا. تو اس لیے لکھ دیا کہ وہ ارتفاع مقادتی نائم قبل انتباہی ہی. صحیح ہے. کوئی شخص وضو میں تھا، بے ہوش ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. 9 نمبر پہ کوئی شخص ایسا تھا جس کو کبھی کبھی پاگل پن کے جنون چڑھ جاتا تھا، تو اس کو ہوش نہیں رہتا تھا کہ دن ہے کہ رات ہے کہ آدمی ہے کہ مرد ہے. تو وہ وضو کی حالت میں تھا تب جب ٹھیک تھا، اور اس کے بعد وہ جنون میں چلا گیا، وضو ٹوٹ گیا. اور نشہ نشہ کر لیا، وضو ٹوٹ گیا. اب کہکہا لگانے سے بھی بھائی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہکہا کس کو کہتے ہیں؟ کہکہا یہ سمجھ لیں کہ ایسے مطلب اتنی آواز سے ہنس جانا کہ ہنسے تو دوسروں کو بھی آواز آئے. تو اگر بالغ شخص، بالغ بیداری کی حالت میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ٹھٹھا مار کر ہنسا، کہکہا لگایا، تو
नमाज, उसकी नमाज तो चलो टूट ही जाएगी, तो साथ में उसका वुजू भी टूट जाएगा, चाहे वो उसने जानबूझकर वो हंसा हो या वो गलती से हंस हंस गया हो। यानी गलती से ही हो जाता है, बंदे का दिमाग कहीं चला जाता है, ख्यालात की अलगार होती है, तो उसको इतना ही याद नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, उसका वुजू टूट जाएगा। समझ में आई बात? अब किसी को अगर ये पता है कि भाई नमाज के अंदर कहका लगाने से नमाज टूट जाती है, सही है, नमाज टूट जाती है, मतलब वुजू भी टूट जाता है, लेकिन वो उसको ये पता है कि नमाज टूट जाती है। अब उसने किसी वजह से नमाज तोड़नी है, और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि नमाज तोड़ सकते हैं ऐसे वक्त में। नमाज तोड़ने के लिए क्या करना होता है? नमाज तोड़ने के लिए क्या करना होता है? गैर नमाज वाला कोई काम करना होता है। उसने नमाज सोचा कि नमाज तो कह कह लगाने से टूट जाती है, उसने कह कहा लगा दिया। हाँ, तो क्या हुआ? तो टूट गई ना नमाज, लेकिन वुजू भी टूट गया। जी। 12वां पॉइंट है, वमस्सु फर्जिन। फर्ज कहते हैं औरत की आगे की शर्मगाह को, और मस कहते हैं छूने को। और औरत की आगे की शर्मगाह को छूना हाथ से नहीं, बल्कि जकर छुए। मर्द के आगे की शर्मगाह को जकर कहते हैं, और वो जकर भी मुंतसिब हो। अगर वो जकर मुंतसिब हालत में है और उस शर्मगाहों के दोनों के दरमियान कोई कपड़ा या कोई चीज ऐसी मोटी हाइल नहीं है, यानी बराह रास्त उसका जकर उसकी फरज को टच हो गया, वुजू टूट गया। सही है, बस।